ہم اکابرین کا، اسلاف کا، بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ اسلام کا ہر دور ہی اتنا روشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی مسلمان رہنا۔ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے خالی ہو۔ ہر وقت تمہیں اپنے کردار و عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسی آزمائشیں مسلمانوں پر آ جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر چہار جانب سے مختلف قسم کی آزمائشیں مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو گھیر لیتی ہیں۔ نتیجتاً اپنے تشخص کو قائم رکھنا، اسلامی وقار کو قائم رکھنا، اسلامی علامات کو قائم رکھنا آسان نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کا پرچار نہیں ہے، تو وہ کسی بڑے اچھے علاقے سے، دیندار ملک سے بھی گئے ہوں تو کسی ایسے ملک میں جا کر کے ان کے بچوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول کو قبول کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور اس کے اثرات اپنے کردار و عمل میں اس طرح سے لے آتے ہیں کہ اسلامی تشخص قائم نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس زمانے میں مسلمانوں کی قیادت کی، وہ بھی زمانہ کچھ اس طرح کا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے اندر بہت ساری قومیں آباد تھیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، انگریزوں کی حکومت میں رہتے ہوئے، سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے، عیسائی، آریہ اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت کرنا، انہیں اسلامی تشخص پر قائم رکھنے کی تلقین کرنا، یہ کوئی آسان نہیں تھا، یہ مشکل فریضہ تھا۔ لیکن آپ فاضل بریلی کو پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا جم کے اسلامی نظریہ بیان کیا، اتنا مضبوط کر کے اسلامی نظریہ بیان کیا ہے کہ کفرستان میں رہ کے بھی ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سوچ کو، اس فکر کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے کہ چاروں طرف کفر ہے، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف آزمائشیں، مسلمان کہلانے والے بھی مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہے، تو ہم کیسے بچیں؟ انہوں نے بہترین اسلامی نظریات کو مضبوط کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ دیکھیے، کثرت ہندوؤں کی ہے تو بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی اب ایک جگہ رہنا ہے، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات کو کیسے ہم دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے میلوں میں چلے جائیں، تو فرمایا ان کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں ان کے مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، اپنے مذہبی تہواروں پر وہ میلے کرتے ہیں، تم کس طرح اس میلے میں جاؤ گے جہاں کفر بولا جاتا ہے، کفر کہا جاتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے لیے سخت منع ہے۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں
اور میں ایک مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بہت بڑی محبت کرنے والوں کی تعداد یہاں جمع ہے اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں موجود ہیں، آپ بھی بڑی آسودہ جگہ پر بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں، تو یہ بات اس وقت کرنا تو آسان ہے، حکومت انگریز کی ہو، کثرت ہندوؤں کی ہو، پھر مسلمانوں کو کہنا کہ تم کسی کفر کے میلے میں نہیں جا سکتے، تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بلندی عطا کی، یہ ذوق دیا کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے۔ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا، کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم عام نہیں ہو، چاہے کثرت کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہی کسی ملک میں کیوں نہ ہو، لیکن تم عام نہیں ہو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے، اقبال نے یوں کہا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ ہو وجود و حدوث سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنیں پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے، رب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھے۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے اور لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں جی نہیں، ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر پال، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا تو سادی پگڑی باندھ لیں، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا۔ یہ
داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا، داڑیاں بڑی رکھنا، ذرا یہودیوں کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا۔ یہ سر پہ بال نکالتے تھے تو عیسائی اس طرح کی مانگ نکالتے اور یہودی اس طرح کی نکالتے، فرمایا تم بیچ سے نکالو۔ ہمارا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا ایک تشخص ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، اپنا ایک طرز حیات ہے۔ ہم کو طفیلی لوگ ہیں کہ جو فیشن آج ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیا، ہمیں سارا کچھ ہمارے محبوب نے عطا فرمایا ہے، ہمیں ہر چیز وہاں سے لینی۔ دیکھیں نا، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا، سیدھے ہاتھ سے چلنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سیدھا قدم پہلے ہٹانا، اٹھانا، یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے وہاں سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے اس میں سیدھا قدم رکھتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی تشخص، سنت اور شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان مضبوط کرنا، ڈرے ڈرے نہیں رہنا چاہیے، سہمے سہمے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا باقی سارے کام تگڑے ہو کے کرتے، اسلام کی بات ذرا آہستہ آہستہ کرتے۔ آپ تو اپنی برادری کا نام بڑا تگڑے ہو کے لیتے ہیں، تو غلامی رسول کا نام کیوں ٹھنڈا ہو کے لیتے ہیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ڈٹ کر اپنی نسبت کا اظہار کرنا اور فکری طور پر مضبوط رہنا، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ کمزور نہ پڑے، کہیں کچے نہ ہو، آپ کے مزاج کے اندر کہیں کمزوری نہ آئے، آپ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت کرتے، وہ فتویٰ لکھتے تھے، فتویٰ۔ یہ آج کل جو لفظ فتویٰ ہے، اس کی تشریح عوام کرتی ہے، وہ تشریح درست نہیں ہے کہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، مجھ پہ فتویٰ نہ دے دینا۔ فتوے کو کیا سمجھتے؟ فتویٰ تو دینی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کی دینی رہنمائی کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا جواب کیا، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی۔ اور وہ ایسے نہیں فتویٰ لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک سطر کو کھولا جائے نا، ایک ایک سطر کو، یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو، تو شاید 20 کتابوں کے حوالے نکل آئے۔ ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی، یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، انہیں مسئلہ بتانا۔ اور پھر علم کی کیفیت ہے، مجھ سے کوئی طالب علم، کوئی عالم ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، علماء میں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ محنت نہیں کرتے، علم کے میدان میں بھی محنت نہیں کرتے۔ اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، اب تو گئے کام سے سارے لوگ۔ اب تو بچوں سے پہلے ہم پوچھتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہے، تو وہ قرآن مجید میں سے نکال کے دیتے تھے، اب وہ اسی وقت گوگل پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں فلانے سورت۔ بھئی آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے مضبوط ہوگے؟ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کا خیال ضرور رکھو، اخبار ضرور پڑھو، لیکن آپ سے لوگ سیاست کے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے، دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ آپ مہربانی کریں دین کے مسائل کو گہرائی سے پڑھیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، مشقت کے ساتھ دین کے مسائل کو پڑھیں، اتریں اس سمندر میں۔ قوم کو ضرورت ہے، قوم تشنا ہے، قوم آزمائش میں ہے، قوم سمجھنا چاہتی ہے۔ میں عوامی آدمی ہوں، میں مانگے تو کہتا ہوں کہ آپ دلائل کی دنیا میں لوگوں سے بات کریں، لوگ بات ماننے کو تیار ہیں، قبول کرنے کو تیار، لیکن وہ مشقت نہیں رہی، وہ محنت نہیں رہی، وہ قرآن و سنت میں جو ہوتا زنی کبھی ہوتی تھی۔
اور موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لے کے آتے تھے، وہ سارا کچھ ہمارا موبائل چھین کے لے گیا ہم سے، وہ زور نہیں رہا۔ ایک پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیل علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے، تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، تو ریاضی کا ایک مسئلہ نہ ان سے الجھ گیا، حل نہیں ہوتا تھا۔ تو جو سیانے لوگ ہیں نا آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو، وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہیں، رات کو وہ مطالعہ کرتا۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا، سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے، مسئلہ پہلے سمجھیں گے، جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا۔ تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا، تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا، یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا، جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں۔ کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ ہے بڑی دیر سے، وہ نہیں بول رہے، ان کو پتہ ہے ہماری کدھر ہے توجہ۔ تھوڑی سی بات ہے، آپ توجہ سے سن لیں، میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے، وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے، جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے، لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے۔ مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے، آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے، زیادہ ذوق نہیں آیا، چونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں ہم تو پروفیسر لوگ ہیں۔ وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل، وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں۔ نہیں ہوتے ٹھیک ہے، پڑھے کہ نہ ہو، بھئی عالم سے آپ پوچھ رہے ہیں پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا۔ کہنے لگے بھیجے، ہم ٹیسٹ لیں گے۔ میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں، تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں، ٹیسٹ دلوا دیتے ہیں۔ تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے؟ بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا۔ تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے؟ سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہو رہا ہے۔ عام دام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے مل لے، تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ معاف کرے، آج کل یہی لوگوں کا حال ہے، مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں؟ مولویوں کو کیا پتا، معاذ اللہ، یہی لبو لہ جائے۔ وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا ہے آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے، ایک دفعہ چلیں تو صحیح، چلیں ایک دفعہ چلیں تو صحیح، ایک دفعہ مل تو لیں، ایک دفعہ آئیں تو صحیح۔ اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے، ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے، آپ ایک دفعہ چلیں تو صحیح۔ تو دو چار دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتا ہے میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کلیگ ہے، کالج میں پڑھاتے اکٹھے یونیورسٹی میں، تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے۔ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف، تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے، باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی، اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے، تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا، پھر پینسل منگوائی، چند لکیریں لگائیں، اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے، تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی،
तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। चाहे शायद मुझे भूल गई, कभी मैं सवाल का जवाब देखूं, कभी मौलाना की सादगी देखूं, कभी उनकी वो दरवेशी देखूं, वो लबो लहजे में इतनी सादगी, इतना हुस्न, इतना वकार, इस कदर ज्यादा उनके लबो लहजे में खामोशी। तो मैंने फौरन कहा, आपने इल्म रियाजी कहां से पढ़ा? कहने लगे मैंने नहीं पढ़ा। फिर ये सवाल का जवाब फरमाने लगे, वो कोई बंदा इंतकाल कर जाए तो विरासत के मसले नहीं निकालने पड़ते, बीवी को कितना मिलेगा और बच्चियों को कितना मिलेगा और बच्चों को कितना मिलेगा, और वालिदैन जिंदा हैं तो उनको कितना मिलेगा, और अगर बेटे नहीं हैं तो फिर कितना मिलेगा, और अगर हैं और सिर्फ बेटे हैं तो फिर वो विरासत के मसले नहीं निकालने होते। बस वो हुजूर के दीन के विरासत के मसले निकालने के लिए थोड़ी जमा तफरीक सीखी थी तो रियाजी आ गई है। हमने ये काम भी दीन समझाने के लिए सीखा था। दीन मैं कैसे आपके सामने खोल कर बयान करूं कि उन्होंने जो सीखा इसलिए सीखा कि मुसलमानों को दीन की समझ आ जाए। उन्होंने फतवा दिया, उम्र भर लोगों को दीन सिखाया, समझाया, उम्र भर मुसलमानों की क़यादत की। और फिर मुसलमानों के अंदर भी अगर कुछ ऐसे लोग निकले ना, अंदर भी, ये मत घबराया करें कि फितने बाहर भी है तो अंदर भी है। फितने हर जगह ही हो जाते हैं। आपको तरबियत करनी है, घर के अंदर भी मसाइल होते ही हल करने के लिए, अंदर से भी मसाइल। मुसलमानों में भी फिरके बन गए, मसले पैदा हो गए। एक फिरका बन गया जाहिल सूफिया का, वो जो कहते नहीं कि तुहानू की पता होवे, मौलवी नू की पता होवे, ए मार्फत दी गल है ना जी। आजकल भी वो इस तरह के फिरके। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि हुजूर, ये कुछ लोग कहते हैं शरीयत और है, तरीकत और है। फरमाया चुप करो, सारा कुछ ही मेरे नबी की शरीयत में मौजूद है। अर्ज की हुजूर, ये सूफी बना फिरता है और कहता है इल्म की मुझे जरूरत नहीं है। सूफी बना फिरता है, पीर बना फिरता है, कहता है मुझे इल्म की जरूरत नहीं। तो आला हजरत ने लिखा है, बे इल्म सूफी शैतान का मस्खरा है, शैतान का मस्खरा है। शैतान ने उसे मस्खरा बना रखा है। इल्म ही नहीं जब तुम में तो अमल क्या होगा? जिस खयाबा में शजर ही नहीं वहां फल क्या होगा? आला हजरत ने जाहिल सूफिया का रद्द किया, पूरा रिसाला लिखा है, अहकाम बैतो खिलाफत पूरे खोल कर बयान किए, लोगों को बतलाया है कि असल क्या होता है। और फिर कुछ लोगों ने पूछा, हुजूर बाज लोग कब्रों पे जाते हैं तो तरीका क्या है? तो ये आला हजरत ने जो तरीका लिखा वो सुनो। फरमाया 4 रात कब्र से दूर रहना, फातिहा पढ़नी। फरमाया कब्र को सजदा बिल इत्तेफाक हराम है, तवाफ हराम है, बुसा लेने में इख्तलाफ है, लेकिन उससे भी बचना ही बेहतर है। इस कदर ज्यादा खुली हुई बातें, इस कदर ज्यादा वाज़ेह बातें, चमकती दमकती बातें। आला हजरत ने मुसलमानों के नजरियात की हिफाजत की, उन्हें समझाया। लेकिन एक बात है, अगर किसी ने हुजूर के इल्म को नापना तोलना शुरू किया तो फिर आला हजरत का कलम उसके लिए भी उठा है। अगर नबी पाक की अजमतों को किसी ने छेड़ा है तो किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार। फिर आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। फिर उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं हुजूर के बारे में बात करते हो? रसूल पाक की तो एक जात है, जिनसे इश्क करेंगे तो बचेंगे, जिनकी मोहब्बत होगी तो कलेजा आबाद होगा। हुजूर किस तरह? फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अच्छा, फिर हुजूर की तारीफ कैसे करते हैं? मजे की बात देखें, आला हजरत पता क्या फरमाते हैं? ये ज्यादा मजे का लतीफ नुक्ता है, इसको आपने समझना है। वो कहते हैं वो गारे सौर में ना हुजूर तशरीफ फरमा है जिस्म के साथ।
اور کافر چاروں طرف پھرتے ہیں پر حضور انہیں نظر نہیں آتے. حضرت صدیق اکبر بھی اندر موجود ہے، نبی کریم بھی غار میں موجود ہے، لیکن حضور انہیں نظر، آپ کسی اور سے جواب پوچھتے تو وہ لگ جاتا کیوں نظر نہیں آتے، وہ دلیلیں دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے، نبی پاک کائنات کی جان ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو یہ جو جان ہے نا یہ نظر نہیں آتی. آپ کے جسم میں جان ہے نا، دکھا سکتے ہیں؟ ہے تو صحیح نا، کہتے ہیں میری جان جان ہے نا، دکھا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، یہ کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں. وہ جان ہے جان نظر نہیں آیا کرتی، یہ دشمن بلا وجہ غار کے گرد پھرتے ہیں، جان بھی کبھی نظر آئی ہے؟ میرے محبوب تو کائنات کی جان ہے، اور جان نظر ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کا لازوال درس دیا. 4 باتیں ان کی زندگی میں بڑی منفرد ہیں اور ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے. ایک علم ہم نہیں سیکھتے، ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے. ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے. داشکوہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا، مولوی بتاتے نہیں، تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے بس ٹائم پہ آ جایا کرو. نہیں جاتے ہم، ہمارا مزاج ہی نہیں. آخر پہ جائیں گے، 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے. آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے، کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے. آپ وقت پہ آئے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو علمی ذوق، اور خوبصورت کر کے علمی ذوق. اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے، پڑھنا لکھنا سمجھانا سمجھنا. قرآن مجید کا مطالعہ، کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک، ادب میں ڈوبا ہوا، روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ، کیونکہ مزاج علمی ہے، ذوق علمی ہے، طبیعت علمی. نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں. علمی ذوق، اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں. ہر روز کو دین کی بات سنیں، اسے لکھنا شروع کریں. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. 1 2 2 4 4 10 10 کر کے مسئلے سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری، ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا، بڑی منفرد، بڑی انوکھی، بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے. وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے، اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے. ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے، لالٹین جلانے کے لیے. تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے. جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ، ان کو پتہ ہے. تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے، مسجد میں جلانا درست نہیں ہے.